تو اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو جھوٹ کی قدرت ہے، قدرت کو اللہ کو ہر کام کی ہے، تو جھوٹ بول سکنے کا مطلب بولنے کی قدرت ہے، بول سکتے نہیں ہیں یعنی بولتے نہیں ہیں، کیونکہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ کس کی بات ٹھیک ہو سکتی ہے. تو ایسی عبارت کا مطلب جس کا صحیح مطلب بھی نکلتا ہے غلط مطلب بھی نکلتا ہے، فتنہ پرست لوگ اس کو غلط مطلب پہ لے جاتے ہیں. تو قدرت اللہ کو ہر چیز کی ہے، نیکی کی بھی برائی کی بھی، لیکن اللہ برائی نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے. قدرت اللہ کو ہر چیز کی ہے کیونکہ وہ قادر مطلق ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیٹھ پیچھے کا بھی علم نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کے پیچھے کون ہے، کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے کہ نہیں. خاتم النبیین کا معنی سمجھیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. پہلے اس کا معنی سمجھیں. حضرت فرماتے ہیں خاتم النبیین کا معنی عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں خاتم النبیین کا مراد ہے، معنی ہے آخری نبی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی. عام طور پر لوگ خاتم النبیین کا معنی آخری سمجھتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں اگر خاتم النبیین کا معنی صرف آخری نبی ہی کریں تو یہ معنی اس مقام کے مناسب نہیں اور یہ معنی بنتا نہیں. کیوں؟ یہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور تعریف کی جا رہی ہے، اور آخر میں آنا یہ کوئی تعریف کی وجہ نہیں ہے. یہ دیکھو، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تأخر زمانے میں بذات کچھ فضیلت نہیں، کہ تقدم اور تأخر بذات اس میں کوئی وجہ فضیلت نہیں. مثلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا سب سے پہلے اور باقی صحابہ نے کلمہ پڑھا آخر میں، تو سب سے افضل وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا یا وہ صحابی جنہوں نے سب سے آخر میں کلمہ پڑھا؟ تو پھر آخری ہونا وجہ فضیلت کیسے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. علماء دیوبند کے جو عقائد ہیں وہ تھوڑی سماعت فرما لیں کہ علماء دیوبند کا ہم اہل سنت والجماعت سنی حنفی قادری رضوی اس جماعت سے علماء دیوبند کا اختلاف کیا ہے. کوئی ہمارا ان سے ذاتی جھگڑا نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ اللہ اس کے رسول کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، لکھتے ہیں، چھاپتے ہیں. اور ابھی آپ نے ویڈیو دیکھا کس طرح سے جو انہوں نے کہا ہے اسے بھی سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی پہلے تو کتاب میں چھاپ دیا گیا، اب اسے بول کر کے ویڈیو کے ذریعے اس کا دفاع کرتے ہیں، اسے صحیح ٹھہرانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. ان کے عقائد کی کچھ جھلکیاں سماعت فرما لیں. تذکرۃ الرشید صفحہ 135، الجہد صفحہ نمبر 41، فتاوی رشیدیہ جلد 1 صفحہ نمبر 19، تالیفات رشیدیہ صفحہ 98 اور براہین قاطعہ. ان کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ 100,000 بار معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ. ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو کتابوں کے حوالے دیے جن میں تذکرۃ الرشید، الجہد، فتاوی رشیدیہ، تالیفات رشیدیہ اور براہین قاطعہ. ان کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. جبکہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. وہ جھوٹ ایک عیب ہے. جب وہ اپنے بندوں کو جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دیتا تو وہ خود کیوں جھوٹ بولے گا؟ معاذ اللہ. ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، وہ نہیں بول سکتا.
تو یہ کہتے ہیں کہ وہ قادر تو ہے بولنے پر، قادر ہے۔ اگر اب میں یہ کہوں معاذ اللہ، جیسے انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت جھوٹ بولنے پر قادر ہے لیکن بولتا نہیں ہے، قادر ہے لیکن بولتا نہیں ہے، اگر میں یہ کہوں کہ دیوبند اپنی ماں سے زنا کرنے پر قادر ہے تو کیا ان کی توہین نہیں ہوگی؟ لیکن اپنے لیے جملہ برداشت نہیں کریں گے، لیکن اللہ رب العزت کی شان میں ایسا جملہ برداشت بھی کر لیتے ہیں، حجم بھی کر لیتے ہیں اور اس سے پھر اس کا دفاع بھی کرتے ہیں معاذ اللہ۔ تو ان کتابوں میں انہوں نے لکھا کہ اللہ رب العزت معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کے جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ۔ اسی طریقے سے تقویۃ الایمان میں انہوں نے لکھا کہ اللہ رب العزت کی شان یہ ہے جب چاہے غیب دریافت کر لے۔ کسی ولی، نبی، جن، فرشتے، بھوت کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت نہیں بخشی۔ یہ تقویۃ الایمان میں اسماعیل دہلوی صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت جب چاہے غیب دریافت کر لے، یعنی جب چاہے تو دیکھ لے۔ حالانکہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت عالم الغیب والشہادہ ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ ہر وقت عالم الغیب والشہادہ، ہر وقت اسے چاہنے نہ چاہنے سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ چاہا جب دریافت کرے گا، چاہا نہیں چاہے گا تو نہیں کرے گا، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تو ہر وقت غیب ہے، ہر وقت غیب جانتا ہے، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر پل وہ غیب ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے۔ یہ نہیں ہے وہ چاہے گا تبھی دریافت کرے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں کرے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت ہر وقت، ہر لمحہ، ہر پل عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اسی طریقے سے ہی لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو بندوں کے کاموں کی پہلے سے خبر نہیں ہوتی، جب وہ اچھے یا برے کام کر لیتے ہیں تب خبر ہوتی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہاں بھی اللہ رب العزت کے علم غیب پر حملہ کیا گیا، یہاں بھی اللہ رب العزت کے غیب پر حملہ کہ اللہ رب العزت کو پہلے سے خبر نہیں ہوتی، بلکہ جب بندے اچھا یا برا کام کر لیتے ہیں تب خبر ہوتی ہے۔ یہ کتاب بلغۃ الحیران صفحہ نمبر 153۔ ابھی ایک بات ذہن میں رکھیں کہ نئی چھپت کے حساب سے صفحہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو روایت ہے ان کی کتابوں میں موجود ہے، صفحہ نمبر آگے پیچھے تھوڑا ہو سکتا ہے پہلی کتابوں میں اور آپ کی کتابوں میں، تو اگر صفحے کے اعتبار سے آگے پیچھے ہو سکتا ہے کہ ایک صفحہ آگے ہو جائے پیچھے ہو جائے جو بتائیں، لیکن اسی کتاب میں یہ سب لکھے ہوئے ہیں۔ یہ لکھا ہوا بلغۃ الحیران صفحہ نمبر 153۔ اور انہوں نے لکھا، جبکہ اس میں تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت نے، انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں بلغۃ الحیران کا حوالہ دیا 153 کہ اللہ رب العزت کو بندوں کی کاموں کی پہلے سے خبر نہیں ہوتی، جب وہ اچھا یا برا کام کر لیتی تب اسے خبر ہوتی ہے، معاذ اللہ۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ، ہر عاشق رسول کا عقیدہ یہ ہے، ہر حق پر ہونے والے جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت عالم الغیب والشہادہ ہے، اور اسے بندوں کے کاموں کی اس وقت سے خبر ہے کہ جب اس نے بندوں کو پیدا بھی نہیں کیا تھا، جب اس نے پیدا بھی نہیں کیا تھا، تمام عالم کے پیدا کرنے سے پہلے اسے تمام عالم کی خبر ہے، کون کب پیدا، انسان کے متعلقات پوچھا جائے تو کون کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، کیا کرے گا، کتنی عمر اسے دوں گا میں، اور کیا کیا وہ کرے گا، کتنا کھائے گا، کتنا کمائے گا، کیا کام کرے گا، کیا کاروبار کرے گا۔ ایک بال کے برابر تو بہت بڑی بات ہے، ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی انسان جو کرے گا، اللہ رب العزت کو اس کے کاموں کی بہت پہلے سے پتہ ہے، ہزاروں سال پہلے سے، جو جبکہ تخلیق انسانی بھی نہیں ہوتی، اس سے پہلے اللہ رب العزت کو بندوں کے کاموں کی پتہ ہے کہ کون سا بندہ دنیا میں جا کر کے کیا کام کرے گا، کتنی دیر کہاں ٹھہرے گا، کیا کرے گا، ایک لمحہ کے میرے رب، میرا پروردگار اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ یہ ہے، لیکن ان کے عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو بندوں کے کاموں کی پہلے سے خبر نہیں ہوتی، جب بندے اچھے یا برے کام کر لیتے ہیں تب خبر ہوتی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ عقیدے ہیں ان کے، یہ نظریے ہیں ان کے۔ اب اور آگے لکھتے ہیں کہ خاتم النبیین پر حملہ کیا انہوں نے، کہ خاتم النبیین، آقا علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے پر حملہ کیا،
کہتے ہیں خاتم النبیین کے یہ معنی سمجھنا غلط ہے کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، یعنی مرتبے کے حساب سے مرتبے کے حساب سے خاتم الانبیاء یعنی خاتم النبیین ہے، زمانے کے اعتبار سے نہیں ہے۔ ان کا کہنا یہ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے مرتبے کا نبی کوئی نہیں آئے گا، مرتبہ آقا علیہ السلام پر ختم ہو گیا، لیکن زمانہ ختم نہیں ہوا، اور زمانے میں بھی نبی آ سکتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی آقا علیہ السلام کے برابر کا نبی نہیں ہوگا، اس کے کم درجے کا ہوگا، لیکن نبی آ سکتا ہے۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے، جبکہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نہ زمانے کے حساب سے اور نہ مرتبے کے حساب سے کوئی نبی نہیں آ سکتا، کیونکہ خاتم الانبیاء آقا علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں۔ جب خاتم النبیین آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو خطاب کا بیٹا عمر ہوتا، اور آقا علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو ابو طالب کا بیٹا علی ہوتا، یعنی آقا علیہ السلام کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو فاروق اعظم ہوتے، یا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو مولا علی ہوتے۔ تو اب آقا علیہ السلام کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک یا قیامت تک کوئی ایسا شخص آ سکتا ہے جو فاروق اعظم سے افضل ہو یا مولا علی سے افضل ہو، کوئی ایسا آ سکتا ہے؟ تو عمر بن خطاب جب نبی نہیں ہوئے، مولا علی نبی نہیں ہوئے، تو آج کے علماء دومن میں سے یہ جن کے عقیدے بھی کسی گندے نالے میں پڑے بہ رہے ہیں، یہ نبی ہوں گے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو ان کے عقیدے یہ ہیں کہ نبی آ سکتا ہے، لیکن مرتبے کے حساب سے آقا علیہ السلام کے مرتبے کو نہیں لگے گا۔ ہاں زمانے کے اعتبار سے نبی آ سکتا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ کہ نبی اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں، ہمارا نظریہ، ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ اگر کوئی چاند کے ٹکڑے بھی کر دے تو ہم اسے نبی نہ مانیں۔ اس وقت موجودہ دور میں اگر کوئی چاند کے ٹکڑے بھی کر دے تو ہم اسے نبی نہ مانیں، کیونکہ نبی آخری زمان آ چکے ہیں۔ میرے نبی آخری نبی ہے، ہمارا ایمان یہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میرے نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، مرتبے کے حساب سے بھی آخری نبی ہیں اور زمانے کے حساب سے بھی آخری نبی ہیں۔ ہمارے نبی، ہمارے پیغمبر آخری نبی ہیں، یہ ہمارا ایمان، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور یہاں تک لکھتے ہیں، یہ آگے لکھتے ہیں کہ اعمال میں بظاہر امتی نبی کے برابر ہو جاتے ہیں، بلکہ بڑھ بھی جاتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یعنی اعمال میں، عبادت میں، ریاضت میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں امتی نبی کے برابر ہو جاتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بلکہ کہتے ہیں نبی کے برابر ہو جاتے ہیں معاذ اللہ، اور کہتے ہیں کہ بڑھ بھی جاتے ہیں۔ ان کے عقیدے، ان کے نظریے، یعنی امتی کو نبی کے برابر ٹھہراتے ہیں، معاذ اللہ، کہتے ہیں کہ بڑھ بھی جاتے ہیں، جبکہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ یہ، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ نبی تو بہت بڑی بات ہے، نبی تو بہت اونچی ذات ہے۔ نبی کے صحابی اگر ایک مٹھی جو خیرات کر دے، نبی کے صحابی ایک مٹھی جو خیرات کر دے تو ہم اس کے بدلے میں اگر ساری دنیا کی دولت بھی خرچ کر دیں، خیرات کر دیں، صدقہ کر دیں، تو صحابی کی اس ایک مٹھی جو کو نہیں پہنچ سکتے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ اکرام اگر ایک مٹھی جو خیرات کر دیں تو ہم ساری دنیا کی دولت بھی خیرات کر دیں تو اس نبی کے صحابہ کے ایک مٹھی برابر جو کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو اعمال میں نبی بڑھ جاتی ہے، اعمال میں معاذ اللہ کے نبی سے بڑھ جاؤ گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ اعمال میں نبی سے بڑھ جاتے امتی، معاذ اللہ۔ وہ سمجھاتے اس طریقے سے ہے کہ دیکھو نبی کی عمر جو ہوئی وہ 23 سال کی ہوئی، یعنی 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا، اور 43 سال آقا علیہ السلام کی عمر مبارک ہوئی تو 23 سال آقا علیہ السلام نے عبادت کی، اور کوئی امتی نے 40 سال عبادت کر لی، 50 سال عبادت کر لی، تو نبی سے بڑے نہیں گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ارے ظالموں، میرے آقا علیہ السلام کا سجدہ، میرے آقا علیہ السلام کا سجدہ رات بھر سجدے تو بہت بڑی بات ہے،
میرے نبی کا ایک سجدہ ساری امت کی عبادت بھی اگر ایک پلے میں رکھ دی جائیں تو میرے نبی کا ایک سجدہ نہیں بلکہ ایک بار سبحان اللہ کہنا، ایک بار اگر میرے نبی سبحان اللہ کہہ دیں، وہ ساری امت تمام زندگیوں کی عبادت ہے دوسرے پلے میں رکھ دے تو میرے نبی کا ایک بار سبحان اللہ کہنا ان سب سے بھاری ہو جائے۔ یہ کہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام سے یعنی امتی نبی سے بڑھ جائے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، غیرت نہیں آتی ایسے جملے بولتے ہوئے۔ پھر کہتا ہو کہ ہم اکبر کیسے ہو تم، کیسے اکبر ہو سکتے ہو تم؟ نبی علیہ السلام کی شان میں اتنی گستاخیاں کرنے کے بعد بھی پہلے تو تم چھاپتے تھے، آپ تو تم بول رہے ہو۔ وہ لکھتے ہیں یہ کہتے ہیں، یہ جو لکھا ہے انہوں نے کہ اعمال میں بظاہر امتی نبی کے برابر ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ بھی جاتے ہیں۔ یہ جو کتاب میں لکھا ہے یہ تہذیب الناس، مولوی قاسم نانوتوی کی ہے، تہذیب الناس میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے۔ اور یہاں تک لکھا ہے انہوں نے کہ حضور علیہ السلام کو بڑا بھائی کہنا جائز ہے، کیونکہ آپ بھی انسان بطور انسانیت آقا علیہ السلام کو بڑا بھائی کہہ سکتے ہیں، معاذ اللہ۔ ارے نبی کو بڑا بھائی، نبی کو بڑا بھائی کہہ سکتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، ہم مسجد میں جاتے ہیں، امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، امام نماز پڑھا رہا ہوتا، ہم کیا کہتے ہیں؟ پیچھے اس امام کے۔ اگر امام ابا بھی ہے، بھائی بھی ہے، چچا تاؤ جو بھی ہے، نہیں کہہ سکتے، کہیں گے پیچھے اس امام کے۔ فجر پڑھیں، عصر پڑھیں، جوہر پڑھیں، مغرب پڑھیں، عشاء پڑھیں، جو نماز پڑھیں، یہی کہنا ہوگا پیچھے اس امام کے۔ تو یہ نماز پڑھانے والا امام جتنی دیر تک یہ امامت کرتا ہے، کسی کا بھائی نہیں، کسی کا باپ نہیں، بھائی نہیں، کسی کا باپ نہیں، کسی کا بیٹا نہیں، یہ قوم کا امام ہے، قوم کا امام۔ تو یہ جب مسجد کا امام نماز پڑھاتے ہوئے امامت کے وقت کسی کا بھائی نہیں تو وہ تو امام الانبیاء ہے، ان کی امامت تو ختم ہونے والی ہی نہیں ہے، تو انہیں اپنا بڑا بھائی کہتے ہو، غیرت نہیں آتی؟ ارے ہم انہیں اپنے سر کا تاج کہیں گے، ہم اپنا آقا کہیں گے، مولا کہیں گے، داتا کہیں گے۔ اور آقا لکھتے ہیں، معاذ اللہ، آقا لکھتے ہیں کہ شیطان اور ملک الموت کا علم حضور اسلام کے علم سے زیادہ ہے۔ معاذ اللہ، یعنی شیطان کا علم اور ملک الموت کا علم زیادہ ہے نبی کے علم سے۔ غیرت نہیں آتی تم لوگوں کو؟ شرم نہیں آتی؟ پھر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، ایسے ایسے جملے اپنی کتابوں میں لکھتے ہو کہ شیطان کے علم نبی کے علم سے زیادہ بتاتے ہو، معاذ اللہ، غیرت نہیں آتی؟ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان یہ ہے، ہمارا ایمان یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو جو اللہ رب العزت نے علم دیا ہے، آقا علیہ السلام کا علم اللہ رب العزت کے علم کے سامنے ایسے ہے جیسے ایک مثال کے طور پر کہ جیسا اللہ رب العزت کا علم 100 سمندر سے بھی زیادہ ہے، اور اس 100 سمندر میں سے ایک چڑیا جتنا چونچ میں پانی لے کر کے اڑ جاتی ہے، اس سے بھی کم علم اللہ رب العزت کے علم کے سامنے نبی کا علم ہے۔ یہ ہمارا ایمان، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور وہ علم جو اللہ رب العزت کے علم کے سامنے ایک قطرے سے بھی کم تھا، اب وہی علم جب مخلوق پر دیکھا جائے گا تو تمام مخلوق کا علم، 18,000 مخلوقات کا علم، تمام جتنے بھی علوم ہیں، تمام جتنے بھی 18,000 مخلوقات ہیں، تمام کے علم جو ہیں، تمام مخلوقات کا علم آقا علیہ السلام کے سامنے اس طریقے سے ہے جیسا آقا علیہ السلام کا علم ٹھاٹھا مارتا ہوا 7 سمندر، اور اس 7 سمندر میں سے ایک چڑیا جتنا چونچ میں پانی لے کر کے اڑ جاتی ہے، اتنا بھی علم مخلوق کا نہیں ہے آقا علیہ السلام کے علم کے سامنے، اتنا ہی بھی علم نہیں ہے۔ تم کہتے ہو کیا ملک الموت کا علم اور شیطان کا علم زیادہ؟ معاذ اللہ، غیرت نہیں آتی؟ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو اپنے نبی کو علم دیا ہے، اس علم کے سمندر میں سے جتنا چڑیا چونچ میں پانی لے کر کے اڑ جاتی ہے، اتنا علم بھی 18,000 عالم کا نہیں ہے جتنا میرے نبی کا علم ہے۔ میرے نبی کے علم کے علم پر بات کرتے ہو، میرے نبی کے علم پر، جس سے علم ہی رب العالمین نے دیا ہو،
وہ ڈائریکٹ دیا ہو، بغیر وسیلے کے دیا ہو، اس نبی کے علم پر تم اعتراض کرتے ہو، غیرت نہیں آتی تم لوگوں کو؟ یہاں تک کہ آگے لکھتے ہیں، یہ لکھا انہوں نے حفظ الایمان صفحہ نمبر 15، حفظ الایمان صفحہ نمبر 15، اس میں لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا علم بچوں اور پاگلوں جانوروں کی طرح، انہوں نے لکھا کہ آقا علیہ السلام کا علم بچوں، جانور اور پاگلوں کی طرح ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، غیرت نہیں آتی؟ پھر کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، پھر کہتے ہو کہ مسلمان ہیں، پھر کہتے ہو کہ ہم حق پر ہیں۔ کیسے حق پر ہو سکتے ہو تم؟ کیسے ہو سکتے ہو حق پر؟ آقا علیہ السلام کو اس طرح سے ماننا، آقا علیہ السلام کے علم غیب پر اس طرح سے سوال کرنا، اس طرح کا نظریہ رکھنا، آقا علیہ السلام کے علم پر اس طرح کی سوچ رکھنا، اس طرح کا عقائد رکھنا، اس طرح کا ایمان رکھنا آقا علیہ السلام پر، یہ ایمان سے خارج کر دے گا، یہ ایمان سے خارج کر دے گا، جس طرح سے یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اس کتاب کو لکھنے والا ایمان سے بے دخل، ایمان سے خارج، اور جو اس کتاب کے مصنف کو یہ کہتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، وہ بھی ایمان سے خارج، کیونکہ جس کا عقیدہ، جس کا نظریہ یہ ہو کہ نبی کا علم بچوں اور پاگلوں کی طرح، معاذ اللہ وہ مسلمان ہو ہی نہ سکتا، اسے جو مسلمان مانے گا وہ بھی کافر ہے۔ ہمارا تو ایمان یہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میرے نبی کو اللہ رب العزت نے علم غیب عطا کیا ہے، اتنا عطا کیا ہے کہ اللہ، اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ کتنا عطا کیا ہے، دینے والا جانے کتنا دیا ہے، یا پھر لینے والا جانے کتنا لیا ہے۔ آج علم غیب پر تنز کرتے ہو، علم غیب پر، یہ تو ان منافقوں کا طریقہ ہے جو دور حاضر میں، جو دور صحابہ میں تھے، دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے، ان منافقوں کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ نبی غیب نہیں جانتے۔ آج کے منافقوں کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ نبی غیب نہیں جانتے، تو انہی منافقوں کا ٹولہ جو اس دور میں تھا آج بھی چلا رہا ہے۔ اور یہاں تک لکھتے ہیں کہ ہر چھوٹا بڑا مخلوق، نبی اور غیر نبی، اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ تقویۃ الایمان میں لکھا گیا صفحہ 30 پر۔ اور یہ پہلا بتایا میں نے کہ نئی چھپت کے حساب سے تھوڑا آگے پیچھے ہو سکتا ہے، صفحہ 30 ہے تو 31 بھی ہو سکتا ہے، 29 بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہے تقویۃ الایمان کے اندر ہی بتایا گیا کہ ہر چھوٹا بڑا مخلوق، نبی اور غیر نبی، اللہ رب العزت کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے، معاذ اللہ۔ آقا علیہ السلام کو ان جملوں سے یاد کرتے ہو، ایسے ایسے جملے آقا علیہ السلام کی شان میں بکتے ہو، غیرت نہیں آتی، شرم نہیں آتی، پھر ہم نے آپ کو کہتے ہو مسلمان ہیں۔ کیسے مسلمان ہو سکتے ہو تم؟ کیسے ہو سکتے ہو تم مسلمان؟ اس طرح کے عقیدے رکھنے والے، اس طرح کے نظریے رکھنے والے، اس طرح سے اپنی کتابوں میں کفر چھاپنے والے، کیا مسلمان ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے مسلمان۔ جو اس طرح کے عقیدے رکھے یا عقیدے رکھنے والوں کو مسلمان جانے، وہ سب دائرہ اسلام سے خارج ہوں گے۔ کہ جو اس طرح کے نظریے رکھے، اس طرح کے ایمان رکھے کہ آقا علیہ السلام معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، معاذ اللہ جانور بچوں کے پاگلوں کی طرح علم، ایسے عقیدے رکھنے والے کہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ بالکل مسلمان نہیں ہو سکتے۔ وہ جو نہ مسلمان سمجھے وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور آگے لکھتے ہیں، نماز میں حضور علیہ السلام کا خیال لانا اپنے گدھے اور بیل کے خیال میں ڈوب جانے سے بدتر ہے، معاذ اللہ۔ یہ لکھا صراط مستقیم کہ مولوی اسماعیل دہلوی کے صراط مستقیم، اس کے صفحہ نمبر 150 اور 86 پر، صفحہ نمبر 86 جو فارسی زبان میں ہے اور 150 پر۔ نماز میں حضور علیہ السلام کا خیال لانا اپنے گدھے اور بیل کے بسا میں ڈوب مرنے سے زیادہ بدتر ہے، ڈوب جانے سے زیادہ بدتر ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ نہیں نبی کا خیال تمہارے گدھے بیل کے خیال، معاذ اللہ۔ غیرت نہیں آتی، غیرت نہیں آتی تم لوگوں کو آقا علیہ السلام کی شان میں ایسے جملے استعمال کرتے ہوئے
پھر کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں. کیسے ہو سکتے ہو تم مسلمان؟ اس طرح کے جملے بول کر کے کیا تم مسلمان ہو سکتے ہو؟ اس طرح سے جملے بولنے والے کو حق پر سمجھنے والے کیا مسلمان ہو سکتے ہیں؟ کہ انہیں مسلمان سمجھنے والے کہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے اپنی کتابوں میں کفر لکھا چھاپا. آج جو انہوں نے کفر چھاپا تھا آج وہ اپنی تقریروں میں بول رہے ہیں. جو کفر ان کے کتابوں میں لکھے ہوئے تھے پہلے تو لکھے ہوئے تھے، لیکن آج یہ اپنی گندی زبانوں سے اپنی اسٹیجوں پر یہ کفریات بکتے ہیں، بولتے ہیں. جبکہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ یہ، ہمارا ایمان یہ ہے درود پاک پڑھ. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و کریمنا و غوثنا و غیاثنا و ملیکنا و مأوانا و ملجانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا. اب صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا؟ حدیث پاک سنیے. حدیث پاک ہے آقا علیہ السلام کسی قبیلے میں صلح کرانے کے لیے گئے تھے. تم کہتے ہو خیال تو بہت دور کی بات. آؤ دیکھو صحابہ کرام خیال ہی نہیں لاتے تھے بلکہ رخ بھی پھیر دیتے تھے آقا علیہ السلام کی طرف. خالی خیال ہی نہیں آتا تھا، چہرے پھر جاتے تھے، ان کی نماز نہیں ٹوٹتی تھی. آقا علیہ السلام کسی قبیلے میں صلح کرانے کے لیے گئے تھے، واپس آئے تو دیکھا نماز کا وقت تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے تھے. آقا علیہ السلام جب آئے صحابہ کرام نے پہچان لیا کہ نبی آ گئے، کیونکہ خوشبو آقا علیہ السلام کے پسینے سے ایسی نکلتی تھی، جس میں ادھر سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ صحابہ پہچان لیتے تھے کہ آقا کہاں. صحابہ کرام نے محسوس کر لیا کہ آقا علیہ السلام تشریف لائے ہیں. آقا علیہ السلام جب آئے تو صحابہ کرام نے یہ اس طرح سے تالی بجانا، نیت باندھے ہوئے تالی بجانا شروع کر دیا. تالی بج رہی ہے، نماز نہیں ٹوٹ رہی صحابہ کی، تالی بج رہی ہے. آقا علیہ السلام سب کو چیرتے ہوئے آقا جا رہے ہیں. اگلی صف میں پہنچے. اگلی صف میں دیکھا صدیق اکبر نے دیکھا کہ کیا معاملہ ہے، لوگ کیسے تالیاں بجا رہے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جملے پر غور کیجئے، حدیث پاک پر غور کیجئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چہرے مبارک کعبے سے پھیر کر کے آقا علیہ السلام کی طرف کر دیا. کعبے سے پھیرا، آقا علیہ السلام کی طرف کر دیا. نماز نہیں ٹوٹی. آقا علیہ السلام نے کہا ابو بکر نماز جاری رکھو. چہرہ نبی علیہ السلام کی طرف ہے، کعبہ پیچھے ہے، چہرہ آقا علیہ السلام کی طرف ہے. ہاتھ اٹھا دیے، کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرے محبوب نے اس لائق سمجھا. نماز کے اندر شکر بھی ہو رہا ہے، چہرہ ودعا کی زیارت بھی ہو رہی ہے، کعبے سے چہرے پھرے ہوئے ہیں، اور نماز میں عمل کثیر بھی ہو رہا ہے، عمل کثیر بھی ہو رہا ہے. لیکن وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے، وہ صحابی تھے. کہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرے محبوب نے اس لائق سمجھا. یہ کہا اور مصلی سے واپس آ گئے. آقا علیہ السلام مصلی پہ تشریف لے گئے. آقا علیہ السلام نے جتنی نماز میں پڑھ چکے تھے اس سے آگے سے پھر آقا علیہ السلام نے نماز پڑھا دی. جتنی نماز میں پڑھ چکے تھے آقا علیہ السلام نے اس کے آگے سے نماز پڑھا دی. نماز نہیں ٹوٹی. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حدیث پاک ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرہ جب امام کی جب نماز ٹوٹ جاتی ہے تو مقتدی کی سب کی نماز ٹوٹ گئی. یہ مسئلہ ہے. اگر امام کی نماز ٹوٹ جاتی ہے تو ساری مقتدیوں کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. اگر امام نے اپنا چہرہ پھیر دیا یا کوئی ایسے اثرات مرتب ہو گئے جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کوئی ایسا معاملہ پایا گیا جو نماز توڑ دیتا ہے اور امام کی نماز ٹوٹ گئی، وضو ٹوٹ گئی امام کا، تو سارے مقتدیوں کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. لیکن یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چہرہ مبارک چہرہ بددعا کی طرف کر دیا. کعبے سے چہرہ پھر گیا، نماز نہیں ٹوٹی. تم کہتے ہو نماز میں نبی کا خیال لانا اپنے گدھے اور بیل کے پیشاب میں سے ڈوب مرنے سے بدتر ہے. اور کہتے ہو کہ
کہ نبی کا خیال ہم اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کا خیال آئے گا تو جم جائے گا. ارے جمانا ہی تو ہے نبی کا خیال دل میں جمانا ہی تو ہے. دیکھو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھو. صدیق اکبر نبی تو علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا، جو مجھے اور میرے صحابہ کو فالو کرنے والا ہوگا وہ حق پر ہے. اب صحابہ اکرام کا عقیدہ، صحابہ اکرام کا نظریہ دیکھیے. آقا علیہ السلام کی طرف کچھ چہرے ہیں کعبے سے فرے ہوئے ہیں، چہرے بلکہ خیال یہ نہیں ہے بلکہ پورا کا پورا چہرہ، پورا کا وجود آقا علیہ السلام کی طرف ہے، لیکن نماز نہیں ٹوٹی. نماز نہیں ٹوٹی. گویا امت کو سبق دے دیا صحابہ کرام نے کہ لوگوں، نبی کے خیال سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے بلکہ نبی کے خیال سے نماز مکمل ہوتی ہے اور نماز قبول ہوتی ہے. تم کہتے ہو کہ گدھے کے خیال میں ڈوب مرنے سے بدتر ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور یہیں نہیں رکے یہ آگے انہوں نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ مجھے آپ پرسرات پر لے گئے. کچھ آگے جا کر دیکھا کہ حضور علیہ السلام گرے جا رہے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو میں نے حضور علیہ السلام کو گرنے سے روکا. یہ بلغت الحیران، بلکہ حیران و پریشان، کتاب کا نام ہے بلغت الحیران، لیکن بلغت الحیران نہیں بلکہ حیران و پریشان. یہ مولوی حسین علی صاحب جو مولوی رشید احمد صاحب کے شاگرد ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام اس خوسٹ کو پرسرات پر لے کر کے جا رہے ہیں اور آقا علیہ السلام کا پیر پرسرات سے پھسلا. آقا علیہ السلام معاذ اللہ کہ پرسرات سے گرے جا رہے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس خوسٹ نے انہیں بچایا. معاذ اللہ. بے ظالم، میرے نبی اشارہ کر دیں تو اپنی امت کو پرسرات سے اشارے میں گزار دیں. تو کہتا آقا علیہ السلام جب نبی گرے جا رہی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ تمہارے عقیدے ہیں، نظریے تمہارے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام اشارہ کر دیں تو اپنی امت کو بخشوا دیں. بریلی کے امام نے ہی تو کہا تھا ایک میں کیا ہوں میری ارسیہ کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا ہوں میری ارسیہ کی حقیقت کتنی. ارے میرے یہاں سے 100 لاکھ کو کافی اشارہ تیرا، یعنی میرے یہاں سے 100 لاکھ کو کافی اشارہ تیرا. ایک اشارہ کرتا ہے تو لاکھوں کو بخشوا دے، ایک اشارہ کرتا ہے تو لاکھوں کو پرسرات سے پار کرا دے. اور ظالم کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام معاذ اللہ کے پرسرات سے گرے جا رہے ہیں. معاذ اللہ. یہ عقیدے ہیں تمہارے، یہ نظریے ہیں تمہارے. ایسے کفری عقائد رکھتے ہو اور پھر کہتے ہو مسلمان ہیں. کیسے مسلمان ہو سکتے ہو تم؟ کیسے مسلمان ہو سکتے ہو تم؟ ایسے کفری عقائد رکھنے کے باوجود تم مسلمان ہو سکتے ہو؟ ایسے کفری عقائد، ایسے کفریہ. تفصیل تو ابھی کافی لمبی ہے، وقت کافی ہو چکا ہے. یہ تو ان کے بہت سارے عقائد ہیں، بہت سارے ان کے عقائد ہیں کہ اگر ان کے عقائد بتائے جائیں تو شاید رات بھی کم پڑ جائے. اتنے ان کے عقائد ہیں، ایسے ایسے اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں. یہ لکھتے تھے لیکن آج تو اسٹیجوں پر بول رہے ہیں. لکھتے تھے آج یہ اسٹیجوں پر بول رہے ہیں. اس کا دفاع بھی کرتے ہیں. جو ان کے مولویوں نے بولا ان کا دفاع بھی کرتے ہیں. تو میں یہی میسیج دینا چاہتا ہوں تمام عوام اہل سنت کو، ان جیسے مکاروں سے اپنا ایمان بچاؤ، اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو. یہ ایمان کے لٹیرے، یہ گلی گلی پھرتے ہیں ایمان کے لٹیرے تمہارا ایمان چھیننے کے لیے، تمہارا ایمان برباد کرنے کے لیے. تو ان جیسے لوگوں سے ہوشیار رہو، ان سے اپنا ایمان بچاؤ. اگر تم نے ان سے اپنا ایمان بچا لیا تو تم دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو. میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وعدہ اللہ شریک جو کچھ میں نے کہا اور سنا، اللہ رب العزت میں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک بار کلمہ شہادت پڑھ لیجیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.